وی آر ون امہ، اس ٹاپک پہ آج کا یہ پروگرام ارینج کیا، تو آج ہم نے ان علماء کرام سے یہ پوچھنا ہے کہ ساری امت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں اکٹھی ہوئی، یہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ہم علماء سے یہ ان کی آراء لیں گے۔ تو سب سے پہلے میں گفتگو کا جو آغاز ہے وہ شجاع الدین شیخ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ سر آپ یہ بتائیں کہ وی آر ون امہ متحد کیوں نہیں ہو سکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ذرا ساؤنڈ سسٹم کے جو ساتھی ہیں وہ دیکھ لیں، ہمنگ آپ کے اس ہال میں بہت زیادہ ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا۔ دوسرا، اگر بس یہ بھی ہو جائے کہ ایک ایک سوال پر کتنے منٹ گفتگو کی گنجائش ہے، ورنہ تو تقریر ہو سکتی ہے اور تقاریر کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 3 منٹ کافی ہیں اس پہلے سوال پہ۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹاپک بڑا اچھا ہے، امت مسلمہ کا اتحاد اور امت کو متحد ہونا چاہیے، یہ ہم سب بچپن سے ہم سب کو پتہ ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی اس وقت یہ ہے کہ ہماری مسجدوں پر ہم نے ٹیگز لگائے ہوئے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ایک خاصا بڑا طبقہ ہے جس نے دین کو پیشن نہیں پروفیشن بنا رکھا ہے، اور یہ چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں میڈیا پر جو کچھ پریزنٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے، اور لڑانے کی بات، ایک دوسرے پہ بمبارڈمنٹ کرنے کی بات، حتیٰ کہ سال میں 12 مہینے چاند پہلی تاریخ کو نکلتا ہے، لیکن ہمارے سے رمضان کے چاند پر سارا میڈیا چورن بیچ رہا ہوتا ہے ایک ہفتے کے لیے، حالانکہ چاند نکلنے کا مہینہ ہر مہینے کا مسئلہ ہے، اور یہ امت پر فرض کفایہ کہ وہ قمری تاریخ کو یاد رکھے۔ تو ایک ایشو تو یہ ہے کہ اس ٹاپک کو ڈسکشن میں لایا جائے، مرچ مسالہ لگایا جائے، جیسے کہ آج عام طور پر ہمارے ٹاک شوز میں ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا ٹاک شو ہوتا ہے جس میں 15 منٹ کا پیور پروگرام ہوتا ہے، 15 منٹ کے کمرشلز ہوتے ہیں، 4 گیسٹ اسپیکرز بلائے ہوتے ہیں، ایک اینکر صاحب وہ بڑے علامہ صاحب ہوتے ہیں، اور 5 منٹ ان کے پاس یا 7 منٹ ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ایک 2 منٹ بمشکل مل پاتے ہیں کہ اسکالر کو، تو بات کبھی کمپلیٹ ہو نہیں پاتی۔ بہت اچھی بات یہ ہوگی کہ یہ ایک چھوٹا سا ایک ٹریلر سا ہو، اور ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اس ڈسکشن کو علمی انداز سے کھولنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ سے میں سوال کروں کہ ایک بہت خواہش ہے ہم سب کی، اقبال کی خواہش تھی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ہم نے پاکستان بنایا، اسلامی ریاست کے طور پر حاصل کیا، کتنا ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہم سب کو پتہ ہے۔ ایک پازیٹیو بات رکھوں جو میڈیا ڈسکشن میں نہیں لاتا، لوگ سوال کرتے ہیں پاکستان میں اگر اسلام آئے گا تو امت کو متحد ہونا چاہیے نا، کون سا اسلام آئے گا؟ دیوبندیوں کا آئے گا، بریلویوں کا آئے گا، اہل الحدیث کا آئے گا، اہل التشیع کا آئے گا؟ یہ سوال ہے نا جی۔ اس میں یہ بات جو ہے نا وہ زیادہ دیکھی جاتی ہے، وہ دیوبندی وہابی، میں اسی پہ آ رہا ہوں سر، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان نوجوانوں کو حق نہیں بتایا جاتا۔ مجھے پتا ہے میں نے بات شروع یہیں سے کی، ٹیگز تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں، توڑنے کی باتیں تو ہم نے کی، مگر کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے، علماء بھی اسٹیج پر موجود ہیں، اور کتنا یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ 1952-53 اس ملک کے چوٹی کے تمام مکاتب فکر کے علماء 31 علماء جمع ہوئے اور 22 نکات پر انہوں نے اتفاق کیا۔ ان 22 نکات کے مطابق فیڈرل لیول پر، پروونشل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر اگر کوئی نظام قائم ہوتا ہے، ساروں کی سگنیچرز موجود ہے، ڈاکیومنٹ موجود ہے، سب نے کہا ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات کتنے لوگوں نے فرسٹ ٹائم سے ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں پلیز، ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کیجئے گا، ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کیجئے گا۔ یہ ڈاکیومنٹ موجود ہے، پھر لوگ کہیں گے اس وقت لوگ اچھے تو علماء اچھے تھے، 96 میں دوبارہ یہ ریسائن ہوا ہے، مگر ایسی اچھی باتیں، اتحاد کی باتیں، پازیٹیو باتیں، جوڑنے والی باتیں گو کہ شاید کم ہوں گی ہماری نالج کے مطابق، مگر میڈیا اس کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوتا۔
تو گزارش یہ ہے کہ ٹھنڈے ماحول میں ان ڈسکشنز کو کھولا جائے، اور ایسے علماء جو امت کو جوڑنے کی بات کرتے، توڑنے والے تو بہت ہو گئے نا ہم میں سے، معاف کیجئے گا، جو جوڑنے کی بات کریں ان کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بیسس ہمارے پاس موجود ہے، جیسے ہمارے بھائی نے بھی کہا کہ 85 نہیں 95% ہمارے اگریڈ اپون باتیں۔ ارے جھوٹ مت بولو، کس کو اختلاف ہے؟ سچ بولو، کس کو اختلاف ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، کس کو اختلاف ہے؟ بڑوں کا ادب کرو، کس کو اختلاف ہے؟ نماز ادا گنتے چلے جائیے۔ اگر ہم اگریڈ اپون باتوں کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ تو باقی باتوں کو مینیمائز کر کے گوارا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آخری نقطہ اس جواب میں سورہ آل عمران آیت 64، اہل کتاب سے نصارہ سے ڈسکشن ہوتا ہے، بڑے شدید ہمارے ان سے اختلافات ہیں نصارہ سے، لیکن قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہماری تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ایک کامن بات اگر ہے وہ خدا کو مانتے، ہم بھی مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہاں سے ڈسکشن کرو، جبکہ ہمارے ان سے بہت سارے اختلافات ہیں۔ ہم مسلمانوں کے درمیان اتفاقی امور زیادہ ہیں، تو جب غیروں سے بات کرتے ہوئے قرآن اصول دیتا ہے کہ اتفاقی امور سے بات کرو، تو کیا ہمارے پاس اتفاقی امور کم ہیں کہ ان کو ہائی لائٹ کر کے ہم قریب آنے کی کوشش نہ کر سکتے ہوں؟ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ شجاع الدین شیخ صاحب کی گفتگو کے دوران ہمارے آج کے مہمان سفیر درد ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، عظیم مذہبی اسکالر، سیرت اسکالر، آپ تشریف لائے، خوش آمدید سر۔ اب میں اسی سوال کو آگے بڑھاؤں گا اور ساتھ ہی تشریف فرمایا سید ضیاء الحسن نجفی صاحب۔ تو سر آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام جب مالک اشتر کو گورنر بنا کر مصر کی طرف بھیجا، چونکہ مولانا صاحب نے جہاں سے گفتگو چھوڑی ہے ایسے میں کچھ آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، تو حضرت نے جو اسے ایک عہد نامہ دیا تھا، اور آج بھی کتابوں کے کلیجوں میں یہ عہد نامہ موجود ہے، لیکن یہ ہماری امت مسلمہ کی یہ ایک مشکل ہے کہ ہم نے اس ہستی کے کلام کو نہ پڑھا جس ہستی کے کلام کو پڑھ کر آج غیر مسلم لوگ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہیں۔ حضرت نے مالک اشتر کو ایک بہت بڑا جو عہد نامہ ہے، جسے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کوفی عنان نے بھی بطور نمونہ قرار دیا، اور اسے کہا کہ جو بھی حکمران ہے اس کو چاہیے کہ اس عہد نامہ کا مطالعہ کرے اور اس کو اپنی زندگی کا منشور بنا لے۔ حضرت نے اس طویل عہد نامہ میں ارشاد فرمایا کہ مالک اشتر یاد رکھیے، جہاں میں تجھے بھیج رہا ہوں لوگوں کی دو قسمیں ہیں، اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق۔ آپ تو ایک امہ مسلمہ کی بات کرتے ہیں، امہ محمدیہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، ایک ہے، ہم اس مکتب سے تعلق رکھتا ہوں میں جس میں امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مالک اشتر کو وہ جوہر سکھائے، وہ گر سکھائے کیسے مملکت چلانی ہے۔ فرمایا وہاں دو قسم کے لوگ ہوں گے، یا تو ایسے لوگ ہیں جو اخ لک فی الدین، جو دین میں آپ کے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، دین ہمارا ایک ہی ہے، اسلام۔ نہیں فرمایا کہ جو میں علی کو ماننے والے ہیں، نہیں فرمایا کہ جو میری گیت گانے والے ہیں، کوئی کسی جو ہمارے دینی بھائی ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں۔ جب وہ آپ کے بھائی ہیں تو ایسی صورت میں جو بھی آپ کا بھائی ہے اسلام میں، جو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کی گواہی دیتا ہے۔ یقین کیجئے تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ان کے جذباتی معتقدین سے میری بات نہیں ہے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے جو بھی شخص یہ کہتا ہے زبانی کلامی ہی کہہ دے، زبانی کلامی ہی کہہ دے، تو ایسی صورت میں اس کا خون اور اس کی ناموس اور اس کا مال محترم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کسی قسم کا گزند پہنچانا، نقصان پہنچانا حرام ہے۔ تو حضرت نے فرمایا مالک دو قسم کے لوگ، ایک وہ جو آپ کی طرح کے مسلمان ہیں، اور دوسرے وہ جو اسلام میں تو نہیں ہیں، نذیر لک فی الخلق، لیکن مخلوقیت میں تجھ جیسے ہیں، یعنی انسان ہیں۔ یہ جو آج حقوق انسانیت کا پیغام دیا جاتا ہے اور وہ طاقتیں دیتی ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، آئیے حقوق انسانیت کا درس لینا ہے تو امیر کائنات سے لیجئے، جو رسول کائنات کے خلیفہ ہیں ان سے لیجئے۔ انہوں نے فرمایا دو قسم کے ہیں، یہ تجھ جیسا انسان ہے، اگر آپ جیسا انسان ہے، آپ کے دھرم، آپ کے فکر، آپ کے دین، آپ کے مذہب سے وہ متفق نہ بھی صحیح، انسان تو ہے، اس کو یہاں رہنے کا حق حاصل تو ہے اس دنیا میں۔ لیکن یہ عجیب آج کلچر ہے، دو قسم کے لوگ ہیں، یا آپ میرے فکر کے ساتھ متفق ہیں تو آپ کو اس دنیا میں رہنے کا حق حاصل ہے، اگر آپ میری فکر کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو آپ کو اس دنیا میں رہنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ امیر کائنات کے اگر اس فرمان کو ہم اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیں اور صحیح طریقے سے ہم سٹڈی کریں تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جو علماء کرام ہیں وہ ایک بہترین نمونہ بن سکتے ہیں۔ بس آخر میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بجا فرما رہے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، اب چاہیے تو سارے ایک ہو جائیں، میں وجہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نظریہ توحید اور نظریہ رسالت میں ابھی اس درجہ پر نہیں آئے، راسخ نہیں ہے، ہمارے اندر یہ چیز پختہ نہیں ہے۔ نظریہ رسالت پہ نظریہ رسالت یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے اور ان کا پیغام پہنچانے والی جو شخصیات تھیں، اگر ان کے فرمودات کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیتے اور جو پہنچانے کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں علماء کرام کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، یہ عملی طور پہ جیسے آج ایک پلیٹ فارم میں، اور میں آپ کو بہت زیادہ داد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ہمیں جمع ہونے کا موقع دیا ہے، اس کو عملی طور پہ پہنچانے کی کوشش کرتے، یقیناً اس وقت ہماری امت جو ہے بہت زیادہ جو شکار ہے مسائل کا وہ نہ ہوتی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جن کے مکتب اور جن کے درس سے میں نے استفادہ کیا ہے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السیستانی جو اس وقت عالم تشیع کے مرجع ہیں، حضرت نے ارشاد فرمایا لا تقولوا، اہل سنت کے بارے میں ارشاد فرمایا شیعوں کو، لا تقولوا اخواننا اہل سنہ، مت کہیے کہ ہمارے جو اہل سنت ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، مت کہیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ کیا کہیں؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ تعالی نے نجف اشرف میں جو تشریف فرما ہے، ارشاد فرمائے بل قولوا انفسنا، بلکہ یہ کہیے کہ وہ ہماری جان ہے، ہم اور وہ یک جان دو قالب کی طرح ہے۔ یہ ان کا فرمان ہے، اہل تشیع میں سے جو بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہے ان کا یہ فرمان ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے ہی مرجع علی قدر رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فتویٰ دیا ہے، حرام ہے اس شخص پر جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے اور ہم سے دین لے رہا ہے، ہماری تقلید جسے ہم کہتے ہیں وہ کرتا ہے، حرام ہے اس پر کہ وہ دوسرے کسی مسلمان بھائی کے مقدسات کی توہین کرے۔ جو بھی ہم میں سے جی سر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں تو میں یہی سوال میر آصف اکبر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ سر اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری امت ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں اکٹھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کل کی اس فرقہ واریت
नफ़रत और तकसीम के दौर के अंदर ऐसे खूबसूरत मौज़ूआत के ऊपर मुख्तलिफ़ुल फ़िक्र और मुख्तलिफ़ुल मसालिक उलमा को बिठा के गुफ्तगू करवाना। आपने जो सवाल किया कि उम्मत के इख्तिलाफ़ की वजह क्या है, उसका सबब क्या है, एक सबब है और दूसरा उसका ज़िम्मेदार कौन है। मेरे ख्याल में आप सेकंड में ये करेंगे। बहरहाल इस्लाम जो सरासर अमन और सलामती का मज़हब है, और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमान की तारीफ़ फरमाई, फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब हमें गौर करना होगा कि क्या हम मुसलमान की तारीफ़ के ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। अगर नहीं उतरते तो हमारे अंदर खामी और कोताही क्या है। ये है इस्लाम और मुसलमान की बुनियादी तारीफ़। अगर हमारी बुनियाद कामिल नहीं है, अगर हम बुनियाद के ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो वो जो उसके ऊपर हमारी एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी है वो सारी की सारी नाकारा है और उसका कोई मानी, कोई मतलब, कोई मफहूम नहीं है। तो मैं यहाँ इसका सबब ये बयान करूँगा कि आज जब हम इस्लाम के नुमाइंदे बैठ यहाँ बन के इस्लाम की बात कर रहे हैं, बामी हमांगी की बात कर रहे हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात कर रहे हैं, जब उलमा इस्लाम के नुमाइंदा बनना छोड़ देते हैं, वो मसलक के नुमाइंदे बन जाते हैं, तो ये वो बुनियादी सबब है जिससे फ़िरका वारियत माशरे के अंदर फैलती है, जिससे नफ़रत माशरे के अंदर फैलती है। जब मिंबरे रसूल पे बैठा हुआ शख्स या किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफार्म पे बैठा हुआ मुसलमान और मुसलमानों का नुमाइंदा इस्लाम का नुमाइंदा बन के बैठेगा, किसी मसलक का नुमाइंदा बन के नहीं बैठेगा, तो फिर इत्तेहाद भी फ़रोग़ पाएगा और फ़िरका वारियत भी ख़त्म होगी। ये बुनियादी सबब है कि हमें अपने गिरेबानों में ज़मादारों को झांक के देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। जब वो दुरुस्त हो जाएंगे तो सारा मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा, सारी उम्मा दुरुस्त हो जाएगी। और फिर देखिए कि मिंबरे रसूल पे बैठा हुआ वो आलम दीन, अगर वो अपनी ज़ुबान से मोहब्बत फैला रहा है, उल्फत फैला रहा है, उससे फूल निकल रहे हैं, तो मुआशरा बामी मोहब्बत और रवादारी का पैकर होगा, बाहमी हमांगी का पैकर होगा, मोहब्बतों को परवान चढ़ाएगा। अगर वो नफ़रतों के बीज बोएगा, उसके मुंह से आग के अंगारे निकलेंगे, तो उसके सुनने वाले सामईन कब मुआशरे में मोहब्बत के फ़रोग़ के ज़िम्मेदार बनेंगे या उसके प्रमोटर बनेंगे। तो हर वो ज़िम्मेदार जिसको चाहे किसी क्लास रूम के अंदर लेक्चर देने का मौका मिलता है या किसी को किसी बड़े प्लेटफार्म पे इज़ारे ख्याल का मौका मिलता है या किसी को हर जुमअतुल मुबारक के अंदर मिंबरे रसूल पे बैठ के इस्लाम की तबलीग का मौका मिलता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ से इत्तेहादी उम्मत का दर्स दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान मजीद में जो बुनियादी हमें दर्स दिया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में तफरका ना पैदा करो। और फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो वहाँ आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जिनकी ज़ुबानें गरम सुर्ख कैंचियों से काटी जा रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्तफसार किया तो जबराइल अमीन फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, या आपकी उम्मत के वो उलमा हैं जो मिंबर से नफ़रत फैलाते थे। उलमा ये सब कुछ जानते हैं, पढ़ते हैं। और मैं सबसे अहम जो बात है वो ये करना चाहता हूँ कि मदारस के अंदर पढ़ने वाले तालिब इल्म हर मकतबा फ़िक्र की उलमा को पढ़ते हैं और हर मकतबा फ़िक्र के मदारस के अंदर एक किस्म का निसाब पढ़ाया जाता है। उस नसाब में कोई तफरीक नहीं, वो कुरान हो, हदीस हो, फ़िक्र हो या उसूलियात हो या फ़नून हो, वो सारे के सारे मदारस एक पढ़ते हैं। लेकिन आखिर कौन है वो जो मुआशरे के अंदर फ़िरका वारियत को फैलाता है, फ़िरका वारियत की तबलीग करता है, उसकी तरबियत करता है, उसको फैलाता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ज़िम्मेदारी से ये बात कहूँगा कि उसकी ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा रियासत है। जब रियासत अपना फ़र्ज़ निभाएगी तो ना ही मुआशरे में नफ़रत रहेगी, ना ही मुआशरे में इंतशार रहेगा,
نہ ہی معاشرے میں تفرقہ رہے گا، اور نہ ہی معاشرے میں قتل و غارت گری رہے گی، نہ ہی معاشرے میں ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بنے گا، جب تک ریاست اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائے گی تب تک یہی حال ہوتا رہے گا۔ ہر ایک نے اپنے اسلام کو مکتبہ فکر کے نام سے تقسیم کر کے دوسرے کو اسلام سے خارج کر کے قتل و غارت گری کے سرٹیفکیٹ دینا شروع کیے ہیں، اور اب جو ریاست پاکستان کر رہی ہے، ممبر رسول جو ہے یہاں سے پیغام محبت جاری ہونا چاہیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات طیبہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں اور اس کو پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں محبت کا، اخلاص کا درس ملتا ہے۔ تو وہی بات جو آپ نے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے، اور میں یہی سوال جو ہے وہ ہمارے مہمان سید امتیاز عباس کاظمی صاحب آپ سے کرتا ہوں کہ سر یہ بتائیں کہ ہم ایک کیوں نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی میں رائے لینا چاہتا ہوں سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی ممنون اور مشکور ہیں ہم یوتھ ایمپاورمنٹ جنہوں نے یہ پروگرام خوبصورت عنوان پہ اس کا انعقاد کیا۔ علماء کرام نے خوبصورت گفتگو فرمائی، میں ان کی تائید کرتے ہوئے گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے، یہ اختلاف کیوں آتا ہے؟ اختلاف دو طرز کا ہوتا ہے، ایک اختلاف طبعی ہے، اور ایک اختلاف دینی ہے۔ اختلاف طبعی طبیعت کے اندر اختلاف ہے، وہ رنگ کا اختلاف ہے، وہ زبان کا اختلاف ہے، وہ فکر کا اختلاف ہے، وہ قبیلے کا اختلاف ہے، وہ مختلف قسم کے، لیکن یہ طبیعت کا اختلاف آیا ہے خدا کی طرف سے ہے۔ سب لوگوں کی عقل ایک جیسی نہیں، جب سب لوگوں کی فکر ایک جیسی نہیں، سب لوگوں کا معاشرہ ایک جیسا نہیں، سب لوگوں کا ماحول ایک جیسا نہیں، لیکن یہ اختلاف نقصان دہ نہیں ہے۔ جو اختلاف دینی ہے، اصل مشکل وہ ہے، یہ آتا کب ہے؟ اصل جو آپ کا سوال ہے، اور اب تک آپ سب بزرگان سے یہی سوال اب کرتے آئے ہیں کہ دین کے اندر اختلاف کیوں آتا ہے، اور ہم ایک جگہ پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ دین کے اندر اختلاف تب آتا ہے جب دین کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں۔ آپ پچھلی امتوں کے احوال پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، کہ جن لوگوں نے بھی دین کے اندر اختلاف کیا ہے وہ دین میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تب آیا ہے جب دین کے ساتھ لوگوں کے ذاتی مفادات وابستہ ہوئے۔ علماء یہود نے رسالت مآب کی آمد کی نشانیاں اپنی کتب میں پڑھ رکھی تھی کہ آخری وقت ہوگا، ایسا زمانہ ہوگا جس میں رسول اللہ کی آمد ہوگی۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، وطن چھوڑا، کچھ خیبر میں آ کے، کچھ فدق میں آ کے، کچھ مدینہ کے جوار میں آ کے آباد ہو گئے۔ اب یہ اس انتظار میں اپنا وطن چھوڑ کے آئے کہ رسول اللہ کی جب آواز آئے تو ہم اس آواز پر لبیک کہنے میں تاخیر نہ کریں۔ لیکن جو ہی ان کے بزرگان تھے، جو ان کے علماء تھے، جیسے ہی ان کو پذیرائی ملتی تھی اپنی قوم کی طرف سے، سال میں ایک مرتبہ عشائیہ ملتا تھا، کھانے کی دعوت ہوتی تھی، پرتکلف کھانا ملتا تھا۔ اب دیکھا کہ رسول اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں، 100% علامات بھی پوری ہو چکی ہیں، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ اگر ہم تسلیم ہو گئے رسول اللہ کے آگے تو ہماری یہ ایک سال کے بعد جو عشائیہ ملتا ہے، جو دعوت ملتی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے رسول اللہ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ کو پہچاننے سے، حالانکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول اللہ کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی بیٹے کی جیسے کوئی چیز باپ پہ مخفی نہیں ہوتی، اس کو یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح رسول اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن چونکہ مفادات دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اسی لیے انہوں نے رسول اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اب بات یہاں پہ آگے بڑھتی ہے، اس امت میں
اختلاف کیوں آیا؟ یہاں بھی دو اسباب ہیں. ایک تو جب اس دین کے ساتھ ہمارے مفادات وابستہ ہوئے، اختلاف کا سبب ایک یہ ہے، اور دوسرا جب ہم نے قرآن کو اپنا محور بنانا چھوڑ دیا. ہم مفسر قرآن ضرور ہیں، ہم شارحین ضرور ہیں، ہم اس کے دروس ضرور دیتے ہیں، اس پر ایمان ضرور رکھتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں اس قرآن کو ہم نے اپنا محور نہیں بنایا. میری نظر میں یہ دو اسباب ہیں. انشاءاللہ گفتگو اب جب آگے آپ بڑھائیں گے تو اس کا حل کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ویسے اگر اہداف نبوت سمجھ لیے جائیں جو اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے قرآن کے اندر نبوت کے اہداف رکھے ہیں. کتنے اہداف رکھے؟ 4 اہداف ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو امیین میں مبعوث کیا. میرا رسول کرتا کیا ہے؟ کیوں مبعوث کیا؟ تاکہ میری آیات کی تلاوت کرے، لوگوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. دوسرا ہدف ہے نا جو وَيُزَكِّهِمْ، اگر اس پہ دقت کر لیں، جب دین کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، رسول اللہ کو نبوت کا ہدف دے کر بھیجا گیا کہ ان مفادات سے لوگوں کا تزکیہ کر کے ان مفادات سے لوگوں کو بالا تر کرنا ہے. اگر آج ہم اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے کر کے قرآن کو اپنا محور بنا لیں اور رسول اللہ کے اہداف نبوت سے پیوستہ ہو جائیں تو اختلاف ختم ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہے، صرف وہ پڑھنے کی حد تک ہے. عملی زندگی میں قرآن کو پڑھتے ہیں اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے. ہم نے ایک رسم کے طور پہ قرآن کو رکھا ہوا ہے، تقدس کے طور پہ بیٹیوں کو جہیز میں دیتے ہیں، لیکن زندگی میں شاید بیٹی کبھی اس قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آپ قرآن کے معارف کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنا پڑے گا اور رسول اللہ کی سیرت سے متمسک ہونا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ فرما کے گئے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک کر لیا تو اختلاف ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ. یہی بات ہے کہ آج اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنا شروع کر دیں اور احادیث کا مطالعہ جس طرح کرتے ہیں اور ان کو سمجھنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو وجوہات ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اب میں ہمارے مہمان جو تشریف لائے جناب ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، ان سے بھی یہی سوال کروں گا کہ سر اب یہ بتائیں کہ امت ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں اکٹھی؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو میں جشن اقبال کی ساری ٹیم اور بالخصوص عرفان بٹ صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس بھاگتی دوڑتی اور سانس پھولاتی ہوئی زندگی میں جب ظاہری معیارات ہی اصل معیارات بن گئے ہیں، اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر، اور بالخصوص ایک ایسا زمانہ جو اپنے کئی جہتوں سے فتنوں پہ بھرپور ہے اور اقبال کے حوالے سے بھی دنیا بھر کے اندر عجیب و غریب طرح کی قیاس آرائیاں اور کنفیوژنس پھیلائی جا رہی ہیں، اس زمانے کے اندر اقبال کے پیغام کو لے کر اس کے پیغام کی روشنی میں امت واحدہ کے حوالے سے آج کی اس نشست کا جو اہتمام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی لائق مبارکباد ہے. اس طرح کے مکالمے تسلسل کے ساتھ معاشرے کے اندر ہوتے رہنے چاہیے اور یہ مکالمہ ہی ہے جو در حقیقت انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لاتا ہے، غلط فہمیوں کو دور بھی کرتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائش بھی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آج کی اس مجلس کا خیر اور فیض اپنے ساتھ سمیٹ کے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا سوال میں سمجھتا ہوں اس وقت شاید امت مسلمہ کے حوالے سے اور بطور مسلمان ہم سب کے لیے ہماری زندگیوں کا سب سے اہم سوال ہے کہ اس امت کو اکٹھا ہونے میں کیا چیزیں رکاوٹ پیش کر رہی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ابتدا میں جائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ امت کا شیرازہ بکھرا کس طرح، اگر ان وجوہات کو تھوڑا سا سمجھنے پہ ہماری توجہ چلی جائے گی تو شاید تشخیص کے بعد
اس کا مرض جو ہے اس کی شفا کے لیے دوا تجویز کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اور بہت ساری وجوہات جن پہ علماء نے اس وقت بڑی سیر حاصل گفتگو کی، بامقصد گفتگو کی، ان میں ایک سبب جو ہمارے دلوں کے درمیان ایک کلمے، ایک قرآن، ایک کعبے اور ایک رسول کے ہونے کے باوجود ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا ذریعہ بنا، وہ اس مکالمے کا فقدان بھی ہے۔ یہ جو آج مکالمہ جس میں آپ اور میں اس وقت شریک ہیں، اس مکالمے کی روایت جب تک امت کے اندر موجود رہی، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ امت جو ہے وہ ظاہری اہداف بھی حاصل کرتی رہی اور اپنے باطنی اہداف بھی حاصل کرتی رہی۔ پہلی ابتدائی چند صدیاں ہم دیکھتے ہیں، جو پہلی خالصتاً 2-3 صدیاں ہیں، ان کے اندر مکالمے کی انتہائی حوصلہ افزائی ہوتی رہی، لوگوں کو ایک کتھارسس کا موقع ملتا، جو کنفیوژن، جو الجھن تشکیک کی شکل میں، تعصب کی شکل میں لوگوں تک پہنچتی، اس کو مکالمے کی سطح پہ لا کے فوراً اس کو تحلیل کر دیا جاتا، اس میں سے ایک حل برآمد ہو جاتا۔ اور یہ مزاج مکالمے کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی میں بھی اس کی بڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر لیورنٹ زیسلر جیسا عیسائی مورخ یہ بات لکھنے پہ مجبور ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ میں ایک معاشرہ تشکیل دیا، اس کا مزاج اس نوعیت کا تھا کہ حضور کی زندگی میں مدینہ کے حوالے سے حضور کو 9 سمرز میسر آئے، 9 گرمیوں کے موسم جو ہیں حضور کو مدینے کے اندر گزارنے کا اتفاق ہوا۔ لیورنٹ زیسلر لکھتا ہے کہ 11 میں سے 9 ایسے موسم ہیں جن میں رسول اللہ عشاء کی نماز کے بعد اصحاب کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دیتے اور ان کے ساتھ جو عمومی موضوعات ہیں جنہیں ظاہری طور پہ ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے، یعنی اعتقادات اور عبادات سے ہٹ کے جو موضوعات ہوا کرتے، حضور وہ موضوع عطا فرماتے، ایک طرف کے اصحاب اس کے اوپر رائے دیتے اور پھر دوسری طرف کے اصحاب اس کے اوپر اپنی رائے دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن تک اس موضوع کے اوپر بحث کو جاری رکھواتے اور اس کے اندر اپنی رائے نہ دیتے۔ اس کا سبب یہ تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا۔ آپ تصور کیجئے نا کہ آج ہم حضور سے 1500 برس کی ظاہری مسافت پر موجود ہیں، اس کے باوجود اگر میرے اور آپ کے درمیان کئی برس کا اختلاف ہو، فکری اختلاف ہو، اور ہم تک حضور کی کوئی مصدقہ بات حدیث کی شکل میں کوئی پہنچائے، تو ہمارے درمیان ہونے والا مکالمہ، وہ الجھن، وہ الجھاؤ ختم ہو جاتا ہے، وہ کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور کی طرف سے آنے والی ہر بات ایک کلمہ گو کے لیے حتمی بات ہوا کرتی ہے۔ لیورنٹ زیسلر لکھتا ہے کہ اس معاشرے کی کامیابیوں میں ایک کامیابی حضور کی طرف سے عطا کردہ یہ مزاج اور رویہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن تک اس پر اپنی رائے نہیں عطا فرماتے تھے، کیونکہ حضور کو علم تھا کہ اگر میں نے رائے عطا کر دی تو اس کے بعد ان کے درمیان جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کے درمیان مکالمہ رہنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ ہمارے معاشرے کا ایک نامور اور معتبر مزاج رہا، مکالمے کا دروازہ کھلا رہا، لوگوں کو سوال کرنے کی، لوگوں کے سوال کو حوصلہ افزائی میسر رہی، لوگوں کے سوال کو ان کی طرف سے علم کی پیاس اور ایک مثبت انداز میں لیا جاتا رہا، اس وقت تک اس امت کے اندر کوئی بہت زیادہ نفرتیں جو ہیں وہ پھیلی نہیں اور آہستہ آہستہ چیزیں جو تھیں وہ ٹھیک تھیں۔ اب آج کا المیہ یہ ہے کہ ایک ایسی امت جو دنیا کے 6 بر اعظموں میں آباد ہے، اور شاید ہی کوئی قابل ذکر دنیا کی انسانی آبادی ایسی ہو جہاں اس کلمے کا نمائندہ موجود نہ ہو، اس کے باوجود کتنے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ امت جس کی ابتدا اور اس کا نبی اپنے زمانے میں مکالمے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے اتنا وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتا ہو، اس نبی کے ماننے والوں کا عالم یہ ہے کہ آج پوری امت میں حرمین شریفین سے لے کے بڑے ادب کے ساتھ اور معذرت پیش کرتے ہوئے بات آپ کو اپنا درد بیان کر رہا ہوں، حرمین شریفین سے لے کے اس عظیم الشان محراب و منبر کے پلیٹ فارم سے لے کے میرے گاؤں کے رستے میں آنے والی سرائے کی جو مسجد ہے، اس تک عالم یہ ہے کہ پوری امت میں ہمارے پاس کوئی ایک پلیٹ فارم بھی ایسا موجود نہیں ہے جہاں ہم جمعے کی نماز کے بعد اپنے اس امام جس کے ساتھ ہماری عقیدتیں مصدقہ ہیں، جس تک ہماری عقیدت اور محبت پہنچ چکی ہے، اسے خبر ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے راستے پہ ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کے مکالمے کے نتیجے میں ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کو اس کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ جو سوال کا وہ امت
جس کا خاصہ ہی یہ تھا کہ اس کے لیے اس کے اندر سوال کا دروازہ اتنا کھلا تھا، کشادہ تھا، اس کی اتنی حوصلہ افزائی ہوتی تھی. جس امت کے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ سوال نصف علم ہے، اس امت کے ماننے والوں کا آج علم کی اس بھرپور دنیا کے اندر یہ عالم ہے، مکالمے، لاجک اور استدلال کی اتنی مضبوط زمانے کے اندر یہ حال ہے اس امت کا کہ پوری امت میں ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے نہ کوئی پلیٹ فارم موجود ہے، نہ اس کا مزاج اور رویہ موجود ہے. ابتدائی درجے پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو ہماری ایک وجہ ہے اس امت کو اکٹھا نہ ہونے میں، وہ یہ ہے کہ ہم نے سوال کا دروازہ بند کر دیا ہے. آج کی نشست میں سمجھتا ہوں اسی رویے کی نفی کا ایک اظہار ہے. یہ جو سوال کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے اور اس میں بہت سارے لوگ اپنا جو معافی و ضمیر ہے وہ آپ دوستوں تک شیئر کر رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں. یقیناً اس سے بہت سارے اس نوعیت کی بہت ساری تقاریب اور مکالمے سے ایک بڑی حد تک جو ہے وہ آپس کے اختلافات جو ہیں ان کو کم از کم سمجھنے کی، حل کرنا تو شاید ایک بہت آگے کے درجے کا عمل ہے، لیکن کم از کم ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور اس طرح کی نشستیں قائم رہنی چاہیے. یہ تو ایک میرا ذاتی تجزیہ تھا اس امت کے ایک طالب علم کے طور پہ اور اس کے حصہ ہونے کے طور پہ. اب جب میں اسی سوال کو حضرت اقبال کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، کیونکہ جشن اقبال کے تناظر میں بیٹھے ہیں، تو اقبال کی فکر جو ہے وہ اس زمانے کے جدید آدمی کے ساری فکری الجھنوں کا حل اس کے اندر موجود ہے. اور میں اس بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ علامہ اقبال واقعتاً جو ان کو لقب دیا جاتا ہے حکیم الامت کا، وہ واقعی اس امت کے حکیم ہیں. اور حکیم کون ہوتا ہے؟ جو مرض کی تشخیص کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے دوا تجویز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اقبال کے ہاں اس مرض کی تشخیص بھی موجود ہے، یہ جو آج درد ہے جو آپ کے سوال کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اور اقبال ہمیں اس تکلیف کا، اس درد کا حل بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ روح امت مسلم ہے بس عشق رسول. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسا منبع و مرکز ہے کہ اگر یہ امت آج بھی اپنے اصل کی طرف پلٹ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک جو غیر مشروط محبت، غیر مشروط ادب اور ایک غیر مشروط اطاعت والا رشتہ تھا، اگر آج یہ امت دوبارہ اپنے ذہنوں کو بالکل سارے تعصبات اور آلودگیوں سے پاک کر کے ایک دفعہ دوبارہ اپنے آپ کو اپنے رسول کے سپرد کرے، تو یقیناً یہ اس امت کے دل دوبارہ اسی طرح جڑ سکتے ہیں جس طرح صدیوں پر محیط دشمنیوں والے اہل عرب کے درمیان محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہو سکتی تھی. تو یقیناً آج بھی اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. عالم اسلام کے عظیم اسکالر علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب اور علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، جن کو ہم نے اپنے اس پروگرام وی آر ون امہ میں مدعو کیا تھا، لیکن وہ اپنی کچھ ایمرجنسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو اس میں علامہ طارق جمیل صاحب نے ہمارے اس سیگمنٹ وی آر ون امہ کے لیے ایکسکلوسیو پیغام بھجوایا ہے. تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے اس ایکسکلوسیو پیغام کو جو انہوں نے ہمارے اس سیگمنٹ کے لیے بھجوایا ہے وہ آڈینس کے سامنے چلا کر ہماری اس پینل ڈسکشن کا حصہ بنایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین، اما بعد. میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے. جب وہ صحیح رخ پہ چلتی ہے تو پوری قوم صحیح رخ پہ آتی ہے، اور جب ان کا راستہ بگڑ جاتا ہے اور وہ بگڑ جاتے ہیں تو پوری قوم برباد ہو جاتی ہے. اور پاکستان اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے نوجوان نسل کے لحاظ سے. ہمارے پاس نوجوان نسل کا بہت بڑا سرمایہ موجود ہے. میرا آپ سب بچوں کو جشن اقبال کے حوالے سے پیغام ہے. ایک ان کا شعر سنا دوں: ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاکی کاشغر. یہ قرآن کا ترجمہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. یہ قرآن کے چند الفاظ ہیں جس میں امت امت امت، لیکن چونکہ منفی محنت دنیا اندھیرے اجالے سے بنی ہے تو اندھیرے کے ساتھ اجالا، اجالے کے ساتھ اندھیرا،
یہ اس کائنات کی ریت ہے، یہاں غلط بھی رہے گا صحیح بھی رہے گا، نیگیٹو پازیٹیو کے ٹکراؤ سے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نیگیٹو قوتیں ہمیں فرقوں میں بانٹیں گی، کوئی کسی نام سے ہو جائے گا، کوئی کسی نام سے ہو جائے گا۔ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے پوچھا، مولانا صاحب آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں، میرا مسلک یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بہت پرانی بات ہے میری جوانی کی۔ تو وہ بوڑھے سے تھے، کہنے لگے بیٹا میری 70 سال عمر ہے، میں نے پہلی دفعہ یہ لفظ کسی سے سنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ورنہ کوئی تعارف کراتا ہے، کوئی کچھ تعارف کراتا ہے۔ تو اگرچہ ہم مختلف مکاتب فکر کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بیٹا امت بنو، امت بنو، امت بنو۔ اور میں ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کہ میں نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، نہ تم میں شدت ہے یہودیوں جیسی، نہ تم میں سستی ہے عیسائیوں جیسی، تم درمیان میں چلنے والی امت ہو۔ اور ہم نے تمہیں پوری دنیا کے لیے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم امت محمد ہیں، ہم معتدل امت ہیں، اور ہم میں کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ تو اللہ کے واسطے بچو امت بنو، مسلم بنو، مومن بنو۔ اس سے آگے جتنے تعارف ہیں اپنے دل میں رکھو، اس کو اپنے دل میں رکھو، لیکن اپنا تعارف ایز اے مسلم ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے گلے ملو، محبت کرو، پیار کرو۔ اختلاف رائے دنیا کے میں بھی ہوگا، مذہب میں بھی ہوگا، تو ہم اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، جھگڑا نہیں کر سکتے۔ ہمارا اختلاف تو رہے گا، لیکن اس کو لڑائی میں بدلنا اور اس پر شدت میں چلے جانا یہ پوری قوم کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں، میرے نبی نے پوچھا صحابہ سے اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ بھی بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا محبت، اللہ کے لیے محبت سب سے بڑا عمل ہے۔ تو بچو، اختلاف رائے، اختلاف فی المسلک، یہ ساری چیزیں چلیں گی، لیکن محبت کے ساتھ رہو۔ ہمارے ملک کو تمہارے جیسے نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے۔ اپنی قوتوں کو نیگیٹو چیز میں ضائع نہ کرو۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اسے پازیٹیو چیزوں میں لگاؤ تاکہ تمہاری دنیا بھی بنے اور تمہاری آخرت بھی بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔